بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یمسہ الا المطہرون، یہ پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اس کا تعلق وضو یا بے وضو چھونے سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تفصیل حیض والی خواتین قرآن مجید کو چھو سکتی ہیں یا نہیں چھو سکتی، اس میں پوری بحث ہم نے اس کی آپ کو سنا دی ہے۔ تو لا یمسہ الا المطہرون میں حدث اصغر یا حدث اکبر کی صورت میں قرآن مجید کو ہاتھ لگانے یا نہ لگانے کا کوئی حکم بیان نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، بلکہ یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ قرآن مجید جس کتاب مکنون میں ہے اسے فرشتوں کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اب یہاں اس آیت سے جو لوگ یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو یہ تو ظاہر ہے ان کا اپنا از خود نکالا ہوا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان تو نہیں ہے، نہ کسی صحابی کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ یہی نہیں، تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کا تقریباً یعنی یہ موقف ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے اٹھا سکتے ہیں، قرآن مجید کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہو یا کسی کو اٹھا کر دینا ہو، تو چونکہ یہ جلد کے اندر ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ڈائریکٹ تو قرآن مجید کو ہاتھ لگانا نہیں ہے۔ تو حیض والی خواتین کے لیے بھی انہوں نے یہ بات جائز رکھی ہے کہ یہ قرآن مجید کو اس طرح سے اٹھا کر کسی کو دے بھی سکتی ہیں۔ ایک صحابی کا بھی ہے اور کہ اپنی کنیز سے انہوں نے مانگا تھا قرآن مجید، تو انہوں نے اس طرح اٹھا کے دے دیا تھا، یا کسی کپڑے سے لپیٹ کے، یا کسی جیسے جوسدان وغیرہ میں رکھا جاتا ہے اس کے ذریعے سے اٹھا کر، یا جیسے آج کل بہت بہترین قسم کے ڈبے اور آپ کے باکس آ گئے ہیں جس کے اندر قرآن مجید رکھا ہو، تو اس کے ذریعے سے تو سبھی کہتے ہیں کہ حیض والی خاتون بھی اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھ سکتی ہیں اور کسی کو دے بھی سکتی ہیں، پکڑا بھی سکتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پورا دین بیان کر دیا، یہاں پر کہیں پہ بھی آپ کو کوئی خلا نہیں ملے گا کہ آپ کو کوئی خلا ملے۔ اچھا، یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو لوگ بھی دین پڑھتے ہیں، قرآن و سنت پڑھتے ہیں اور پڑھائے جاتے ہیں، تو ان کو یہ قاعدہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ جس کام کی ممانعت نہ ہو اس میں اثر یہی ہے کہ وہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ کیا ہو کہ یہ کام نہ کرو، تو وہ جواز اور جائز کے زمرے میں رکھا گیا ہے۔ کیونکہ حیض والی خاتون اگر حالت حیض میں ہیں، جو ایک خواتین کا مخصوص مہینے میں کچھ دن گزرتا ہے، تو کیا اس میں وہ قرآن مجید کو چھو سکتی ہیں، اس طرح سے آیات کو چھو کر تلاوت کر سکتی ہیں؟ یہ بات اصل میں ہے۔ یا جو لوگ جنابت کی حالت میں ہیں، جن کو یعنی جب تک غسل نہ کر لیں نماز نہیں پڑھ سکتے، تو کیا وہ قرآن مجید کو اس طرح سے چھو سکتے ہیں کہ اس کی آیات کو چھو کر اس طرح تلاوت کر سکتے ہیں؟ اس بات کی اصل میں بات ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے اس حدیث شریف سے مسئلہ نکالا جب ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے آئی تھیں اور ان کو یہ مخصوص یعنی حادثہ پیش آ گیا کہ جو خواتین کے ساتھ ہے لاحق ہے، تو انہوں نے جب رونا شروع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حج کے تمام ارکان ادا کرو سوائے نماز اور خانہ کعبہ کے طواف کے۔ تو لوگوں نے وہاں سے بھی مسئلہ نکالا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کو چھونے سے اور قرآن کو چھو کر تلاوت کرنے سے نہیں منع کیا۔ تو اب یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم یہاں سے تو یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ قرآن مجید کو یعنی ناپاک لوگ نہیں چھوئیں گے، اور پہلے بھی ہم آپ کو اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں حیض والی خواتین کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں سے لوگ نہیں ثابت کر سکتے تو حدیث لے کر آتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر دیا، اس میں یہ بھی لکھا کہ لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو طاہر کے سوا کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ اس حدیث کو کچھ لوگوں نے محدثین نے کہا کہ اس کی تمام سندیں جو ہے وہ، اچھا یہ بھی بتا دیں کہ یہ حدیث موطا امام مالک میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی حدیث کی تمام سندوں پر مفصل کلام کے بعد لکھا ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ حدیث کے جتنے طرق ہیں کوئی بھی ذوف سے خالی نہیں، لیکن یہ ذوف کیسا ہے؟ معمولی ذوف ہے، کیونکہ ان میں سے کسی میں بھی ایسا راوی نہیں جس پر جھوٹ کی تہمت ہو۔ لیکن پھر علماء نے یہاں سے ایک مسئلہ نکال لیا۔ وہ مسئلہ کیا نکالا؟ انہوں نے ثابت کر دیا کہ جنابے والا یہاں پر ناپاکی سے مراد کفر و شرک سے ہے، ٹھیک ہے۔ کفر و شرک سے اگر آپ پاک ہیں تو پھر یہ کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا، یہ حدیث بھی موجود ہے۔ یہ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر ہے 285، کتاب الغسل ہے یہ، ٹھیک ہے۔
اس کے راوی بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے کسی راستے میں ملے جبکہ میں جنابت کی حالت میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، میں آپ کے ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو میں کھسک گیا، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے نا کہ خاموشی سے کھسک جانا، اور پھر گھر آیا، غسل کیا، پھر آیا کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نہیں دوبارہ واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جہاں چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا آئینہ کنتا یا ابا ہریرہ، یعنی فرمایا کہ تم کہاں چلے گئے تھے ابو ہریرہ، تم کہاں چلے گئے تھے، ٹھیک ہے، کہاں مطلب۔ تو پھر آپ نے بتایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ یا ابا ہریرہ ان المؤمن لا ينجس۔ جب بھی کوئی تعجب خیز بات ہو یا بہت ہی خوبصورت بات ہو یا کوئی بھی ایسا وقت ہو تو سبحان اللہ کہنا بھی سنت ہے، کہ اللہ کی تعریف کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سبحان ہے، ہر طرح کے نقص بھول سے اللہ تعالیٰ پاک صاف ہیں اور اللہ سبحان ہے، قدوس ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تو ناپاک ہوتا ہی نہیں ہے، مومن نجس نہیں ہوتا، یعنی حالت جنابت میں بھی مومن نجس نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں بات کو۔ لیکن نجس نہیں ہوتا سے مراد یہ کہ کیا قرآن مجید کو چھو بھی سکتا ہے یا نہیں چھو سکتا، بحث تو اس کی چل رہی ہے نا۔ مومن نجس نہیں ہوتا یہ اور ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ام المومنین جب آپ کو حج کے دنوں میں ایسا ہوا تو آپ ظاہر مومنہ تو آپ بھی ہیں، نجس تو نہیں ہوئی کیونکہ مومن نجس نہیں ہوتا، لیکن طواف کعبہ سے روک دی گئی اور نماز ادا کرنے سے روک دی گئی، تو نجس تو نہیں ہوتا۔ لیکن کیا نجس نہ ہونے سے یہ مسئلہ آپ نکال لیں کہ قرآن مجید کو چھو کر ہم پڑھنے لگ جائیں؟ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر منع کیا ہے تو لازمی بات ہے رک جانا ہے، اور اگر منع نہیں کیا ہے تو پھر یہ کہ جائز ہے، کیونکہ کچھ معاملات بہت حساس ہوتے ہیں اور ان کا سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایسی چیزوں میں خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو ذمہ داری ساری اسی پر ہوگی جس نے مسئلہ بتایا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ بات قرآن مجید کی ہے، کسی اور کی بات تو ہے نہیں۔ تو اب جب قرآن مجید کی بات ہے تو لازمی بات ہے کہ احتیاط بھی اس میں بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب حائضہ کے لیے نماز اور روزے کی اجازت نہیں ہے، نہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے نہ نماز پڑھ سکتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا ہاتھ نجس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہاتھ تو اس کا نجس نہیں ہے جو وہ قرآن کو نہیں لگا سکتی، تو اب یہاں پر ظاہر ہے آپ آ کے الجھ جاتے ہیں، جیسا کہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے، مجھے مسجد میں سے چٹائی پکڑاؤ، ٹھیک ہے، آپ مسجد میں تھے اور فرمایا کہ مجھے چٹائی پکڑا دو جس میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ میں نے کہا میں تو حائضہ ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عائشہ مجھے کپڑا پکڑاؤ، ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا میں حائضہ ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کپڑا پکڑا دیا۔ اسی طریقے سے بخاری شریف میں یہ حدیث ہے 295 پر کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں حائضہ ہونے کی حالت میں بھی کنگھی کیا کرتی تھیں، اور یہ بھی ہے کہ سر دھلا دیا کرتی تھیں ام المومنین۔ بخاری شریف ہے حدیث نمبر 296 کے بعد آپ دیکھیے گا، یہاں نمبر اس لیے نہیں ڈالا کہ یہ ایک صحابی کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیان کیا ہے یہاں پر کہ ابو وائل اپنی خادمہ کو حیض کی حالت میں ابو زرین یہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس بھیجتے تھے اور وہ ان کے یہاں سے قرآن مجید جزدان میں لپٹا ہوا اپنے ہاتھ میں پکڑ کر لاتی تھی۔ کس طرح سے لاتی تھی؟ حیض کی حالت میں، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ نے یہاں دیکھ لی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 297 پر ہے، ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید پڑھتے حالانکہ میں اس وقت حیض والی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے سن لی، انشاءاللہ مزید اس کی تفصیل پھر ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق دیں اور اپنی طرف سے اس میں افراط و تفریط کرنے سے، اپنی طرف سے کوئی مسئلہ نکالنے سے اور مسئلہ بنانے سے بچنے کی اور بچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔